السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 115 سٹارٹ کریں گے۔ ایک ہفتے میں کم از کم ایک بار عائشہ ایسا ایک معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔ احسن سعد اپنا سارا بچپن اپنی غلطیوں کے لیے اپنے باپ کو ایسے معافی نامے لکھ لکھ کر دیتا رہا تھا، اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔ عائشہ پہلے حجاب کرتی تھی، اب وہ نقاب اور دستانے پہننا بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بال کٹوانا چھوڑ دیا تھا، بہوؤں کی تراش، چہرے کے بالوں کی صفائی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس گھر کی عورتیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ وہ آئیڈیل عورتیں تھیں، اور عائشہ عابدین کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے نانا نانی اور فیملی کو یہ پتہ تھا کہ اس کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اس گھر میں کیا برداشت کر رہی تھی انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس حلف کو نبھا رہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اس سے ملنے پر، اس سے فون پر بات کرنے پر اسے کریدتا رہتا۔ عائشہ کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور اس کی ناخوشی دوسروں کی غلط فہمی تھی۔ اور ان 9 مہینوں کے دوران اس کا اور احسن سعد کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ شادی پر واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان کے درمیان فون پر اور اسکائپ پر بات بھی بہت مختصر ہوتی تھی، اور اس میں تب وقفہ بڑھ جاتا تھا جب احسن کے گھر میں کوئی اس سے خفا ہوتا۔ وہ امریکہ میں ہونے کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر معاملے سے آگاہ رکھا جاتا تھا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے سے۔ عائشہ کو کبھی کبھار لگتا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں تھا، ایک بادشاہ اور کنیز کا رشتہ تھا۔ احسن سعد کو اس میں ویسی ہی اطاعت چاہیے تھی، اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے وہ بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی جو بیوی احسن سعد کو چاہیے تھی۔ اسفن کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی، اس گھٹن نے اس کے بچے کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس کا بیٹا اسفن نارمل نہیں تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا۔ اوول آفس سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹوکول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اس جگہ سے واقفیت کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا، اور اس کے بعد ہونے والے تمام ریچول سے بھی وہ واقف تھا۔ وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا، کئی وفود کا حصہ بن کر، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہا بلایا گیا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ افسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ 15 منٹ کی ایک ملاقات تھی جس کے بلٹ پوائنٹس وہ اس وقت ذہن میں دہرا رہا تھا۔ وہ امریکہ کے بہت سارے دور سے مل چکا تھا، لیکن جس صدر سے وہ اس وقت ملنے آیا تھا خاص تھا، کئی حوالوں سے۔ وال کلاک پر ابھی 9:55 ہوئے تھے۔ صدر کے اندر آنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اس نے پہلے 9:56 پر ایک ویٹر اس کو پانی سرو کرنے گیا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ 9:57 پر ایک اور اٹینڈنٹ اسے کافی سرو کرنے آیا تھا۔ اس نے منع کر دیا۔ 9:59 پر اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوول آفس کے دروازے سے اس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔ وہ 2030 کا امریکہ تھا، بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دوچار ایک کمزور ملک، جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی، کچھ دوسری میں نسلی فسادات
اور ان سب میں وہ امریکہ کا وہ پہلا صدر تھا جس کی کیبنٹ اور تھنک ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب برابر ہو چکی تھی۔ اس کی پالیسیز کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھی، لیکن یہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحران کے دوران اپنی بین الاقوامی پوزیشن اور ساکھ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا، اور SIF کے سربراہ سے وہ ملاقات انہی کوششوں کا ایک حصہ تھی۔ ان آئینی ترامیم کے بعد جو امریکہ کو اپنے ملک کی اکانومی کو مکمل طور پر ڈوبنے سے بچانے کے لیے کرنی پڑتی تھی۔ اپنی تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج کرپشن کر گئی تھی، اس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے، ڈالر کی مسلسل گرتی ہوئی ویلیو کو کسی ایک جگہ روکنا مشکل ہو گیا تھا، اور امریکہ کو 3 مہینے کے دوران 3 بار اپنی کرنسی کو استحکام دینے کے لیے اس کی ویلیو خود کم کرنا پڑی تھی۔ صرف ایک ادارہ تھا جو اس مالیاتی بحران کو جھیل گیا تھا۔ لڑکھڑانے کے باوجود وہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین میں بوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی، نہ بیل آؤٹ پیکیجز مانگے تھے، اور وہ SIF تھا۔ 15 سال میں وہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے طور پر اپنی شاندار ساکھ اور نام بنا چکا تھا، اور امریکہ اور بہت سے دوسرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے اداروں کو مرجرز کے ذریعے اپنے چھتری تلے لا چکا تھا، اور وہ چھتری مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مزاحمت اور مغربی حکومتوں کے سخت ترین امتیازی قوانین کے باوجود پھیلتی چلی گئی تھی۔ 15 سالوں میں SIF نے اپنی سروائیول اور ترقی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی تھیں، اور ان میں سے ہر جنگ جو مکھی تھی، لیکن SIF اور اس سے منسلک افراد ڈٹے رہے تھے، اور 15 سال کی اس مختصر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگرمچھ اب SIF بھی تھا، جو اپنی بقا کے لیے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکا تھا۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا اس کی بڑی مارکیٹس تھیں، لیکن یہ افریقہ تھا جس پر SIF مکمل طور پر قابض تھا، وہ افریقہ جس سے کوئی گورا 2030 میں SIF کے بغیر کوئی مالیاتی ٹرانزیکشنز کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ افریقہ SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا، جسے افریقہ اور اس کے لیڈرز نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔ پچھلے 15 سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کرتا رہا تھا، اور اس سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے، اور SIF کے مشن اسٹیٹمنٹ پر یقین رکھنے والے، جو یہ جانتے تھے جو کچھ SIF ان کے لیے کر رہا تھا اور کر سکتا تھا وہاں دنیا کا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔ SIF افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود وہاں سے نکلا نہیں تھا، وہاں جمع اور ڈٹا رہا تھا، اور اس کی وہاں بقا کی بنیادی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی لوکل انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹ کو نہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہا تھا، بلکہ انہیں اپنے وسائل سے اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کر رہا تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک اسٹیج پر اتنی بڑھ چکی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے SIF کا سہارا لینا پڑا تھا۔ سالار سکندر سیاہ فاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اور اس کی یہ پہچان بین الاقوامی تھی۔ افریقہ کے مالیاتی نظام کی کنجی SIF کے پاس تھی، اور سالار سکندر کے اس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور ورلڈ بینک کو فنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اس سے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔
ورلڈ بینک اس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران کا شکار تھا، دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے، اور اس افراتفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی اکانومی کی پرواہ تھی۔ اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنا اب نہ صرف ناممکن ہو گیا تھا، بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحران کے بعد اب یہ بیکار بھی ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعاری قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھیں اور کئی جان چھڑا چکی تھیں۔ اقوام متحدہ کا وہ چارٹر جو اپنے ممبران کو ورلڈ بینک کے ادارے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کرتا تھا، اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچسپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھا جو بین الاقوامی برادری کو سینکڑوں سالوں سے چلنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پروئے رہنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ دنیا بدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جا رہی تھی، اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری کوشش کے لیے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربراہ کو وہاں بلایا تھا۔ ایوان ہاکنس نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اس پرانے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مؤدبانہ اور بے حد باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ رہ چکا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں پرانی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔ SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑا مرجر اس کے ادارے کو کھا کر کیا تھا، اور اس مرجر کے بعد ایوان کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کا صدر تھا، لیکن وہ ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے پورٹ فولیو میں ایک داغ کے طور پر موجود تھی۔ یہ ایوان کی بدقسمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اسی پرانے حریف کی مدد لینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔ وہ اس کے دور صدارت میں اسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا۔ یہ اس کی کیفیات تھیں، سالار کی نہیں۔ وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا، اس کا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ سالار سکندر چہرے پر ایک گرم جوش کی مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے، بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گولف کورس پر مل رہے تھے۔ سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کا جواب بھی اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ مصافحانہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا، موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی جو اچھا تھا، اور اس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ 1 on 1 ملاقات تھی۔ کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں ان دونوں کا اسٹاف نہیں تھا، اور اس 1 on 1 ملاقات کے بعد ان دونوں کی ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس کے لیے اس کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ملاقات سے پہلے ان دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے اور ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔ اب اس ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کر رہے تھے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ امریکہ اب ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں، SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسنا چاہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں، اور اس کے لیے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ مگر اس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا، امریکہ کا ایجنڈا SIF کے ایجنڈے سے مختلف تھا، اور اس ملاقات میں سالار سکندر کو ایک بے حد انفارمل انداز میں ایک آخری بار ان امریکی مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کروانی تھی۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نوک پر کسی سے بھی کچھ بھی کروا سکتا تھا۔
یہ انتشار کا شکار ایک کھوکھلا ہوتا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا، مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یا برے نتیجے کے ساتھ پہلے سے مشروط تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔